بدلتی تاریخ کا ایک ایسا سیاہ ترین کردار ہیں جن کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے جسٹس منیر کی لیگیسی کو بھی اپنے غیر آئینی فیصلوں سے بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ بطور چیف جسٹس ان کے غیر آئینی اقدامات، چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے پنجاب میں وقت مقررہ پر آئین کے مطابق الیکشن کرانے کا حکم دیا تھا اور اس کے بعد وہ ریٹائر ہو گئے۔ عمر عطا بندیال کے الیکشن کے فیصلے پر کوئی ایکشن تو دور، توہین عدالت کا نوٹس لینے کا ارادہ تک نہ ظاہر کیا۔ نگران حکومتیں 1 سال تک غیر آئینی طور پر چلتی رہیں اور قاضی چپ رہ کر سہولت کاری کرتا رہا۔ نواز شریف اور جہانگیر ترین جو کہ تاحیات نااہل ہو چکے تھے، ان کو سہولت پہنچانے کے لیے اس نے از خود نوٹس لے کر اس پر کیس سنا اور جلد از جلد تاحیات نااہلی کو ختم کیا تاکہ یہ دونوں الیکشن لڑ سکے۔ قاضی کا سب سے بدترین فیصلہ 13 جنوری کا تھا، جس نے قوم کے 80% لوگوں کی نمائندہ پارٹی کو الیکشن سے صرف 25 دن پہلے اس کے انتخابی نشان سے محروم کر کے اس کی بطور پارٹی حیثیت ہی چھین لی۔ 13 جنوری کے فیصلے نے صرف پی ٹی آئی اور عوام کو ہی مشکل میں نہیں ڈالا، بلکہ ایک ایسے غیر آئینی اور غیر منصفانہ نظام کی بنیاد ڈالی کہ آگے چل کے اس ایک فیصلے کی وجہ سے آج تک پی ٹی آئی اپنی مخصوص نشستوں سے محروم ہے۔ عوام نے گھروں سے نکل کر قاضی کے اس فیصلے کو مکمل طور پر غیر مؤثر کر دیا، لیکن پھر راتوں رات فارم 45 کے نتائج کو تبدیل کر کے فارم 47 کے ذریعے ہارے ہوئے لوگوں کو کامیاب کروا دیا گیا۔ اور قاضی نے الیکشن کمیشن سے اس حوالے سے پوچھ گچھ کرنے کی ضرورت سمجھی، نہ اس حوالے سے درخواستوں پر کوئی فیصلہ کیا، اور ہمیشہ الیکشن کمیشن کے غیر آئینی اقدامات کو تحفظ فراہم کرتا رہا۔ الیکشن کی تاریخ جب فائنلی اناؤنس کی گئی تو آروز کو ہمیشہ کی طرح عدلیہ سے لینے کی بجائے انتظامیہ اور بیوروکریسی سے لینے کا فیصلہ سامنے آیا۔ پی ٹی آئی نے جب اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تو راتوں رات الیکشن کمیشن سپریم کورٹ پہنچا اور اگلے ہی دن قاضی نے عدالت لگا کر بنا پی ٹی آئی کی نمائندگی کے یا نوٹس بھیجے فیصلہ کر دیا کہ آروز بیوروکریسی اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو الیکشن کروانے کے اختیارات دے دیے گئے۔ اور پھر اس فیصلے کی وجہ سے کیا کیا تماشے ہوئے، انہیں قاضی چپ چاپ بیٹھ کر دیکھتا رہا۔ کاغذات نامزدگی کے وقت پی ٹی آئی کے امیدواروں کو آرو کے دفاتر سے اغوا کیا جاتا رہا، انہیں یرغمال بنایا گیا، خواتین امیدواروں کے کاغذات چھینے گئے اور پھر انہیں مسترد کرنے کا سلسلہ مسلسل جاری رہا۔ باقر نجفی نے لاہور ہائی کورٹ میں آروز ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے لینے کے خلاف حکم امتناعی دیا، جسے قاضی نے ایک رات میں اڑا دیا۔ صرف اس کی وجہ سے اس نے باقر نجفی کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھی بننے نہیں دیا اور جونیئر خاتون جج کو چیف بنا دیا، جبکہ اس سے پہلے یہ سینئر کو چیف جسٹس بنانے کے حق میں لکھتا آ رہا تھا۔ اس کے بعد جب الیکشن ہو گیا تو جب بھی ٹرائیبیونل دھاندلی یا ریکاؤنٹنگ روکنے کے فیصلے کرنے لگتے یا اس کو مؤخر کرنے کی سہولت کاری کر کے کیس کو ڈیلے کرتے رہے۔ اس کے ساتھ چند حلقے جن پر فارم 47 کے مطابق بھی تحریک انصاف کا حمایت یافتہ آزاد امیدوار جیتا، اس کے خلاف نون لیگ کے امیدوار کی درخواست کو منظور کر کے اس کے حق میں فیصلہ دیا گیا، اور دوسری جانب الیکشن کمیشن کو ڈبل سٹیمپ کی سہولت کاری دے کر اس کے ووٹ مسترد کر کے اسے ہرا دیا گیا۔ آخری کاری ضرب 63A کا فیصلہ دے کر ہارس ٹریڈنگ کا راستہ ہموار کیا گیا اور 26ویں ترمیم کی راہ میں حائل رکاوٹ کو دور کر دیا گیا، اور جس کے نتیجے میں نہ جانے کتنے لوگ اغوا ہوئے، کتنے گرفتار اور کتنوں کے گھر بار تباہ کیے گئے، اور جب بھی سکون نہ ملا تو جاتے جاتے بھی عجیب و غریب اختلافی نوٹ لکھ کر حکومت اور الیکشن کمیشن کو اکسار رہے کہ وہ مخصوص نشستوں پر فیصلے پر عمل درآمد کے پابند نہیں۔ تحریک انصاف انتخابی نشان کے خلاف فیصلے کے ریویو کے لیے بہت مرتبہ استدعا کرتی رہی، لیکن وہ کیس التوا کا شکار ہوتا رہا۔ اس کے بعد اپنا ہی بنایا ہوا بینچ توڑ کر خود کی سربراہی میں ایک نیا بینچ بنایا اور اپنے جانے سے 1 ہفتہ پہلے اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا، جس پر پی ٹی آئی کے وکلاء نے ان پر عدم اعتماد کرتے ہوئے لارجر بینچ بنانے کی استدعا کی۔ قاضی نے اس استدعا کو مسترد کر کے درخواست ہی خارج کر دی۔ ملٹری کورٹس کے خلاف فیصلے کی نظر ثانی اپنی پوری مدت میں لگنے نہیں دی۔ تحریک انصاف کے ورکر حسان نیازی آج تک ملٹری کسٹڈی میں ہے۔ اسلام آباد کے 6 ججز نے جب خط لکھ کر قاضی کو شکایت کی کہ عمران خان کے کیسز میں ان پر من پسند فیصلوں کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور ججز نے جب اپنے اوپر کیے جانے والے غلط سلوک، رشتہ داروں اور ججز کے اغوا، خفیہ کیمرے گھروں میں لگانے اور ہراساں کرنے کی شکایت کی، تو قاضی نے اس خط کے حوالے سے ایک بھی کارروائی کی نہ ہی کرنے کا اندیا دیا، اور آج تک وہ خط کسی ایکشن کا منتظر ہے۔ آزادی اظہار رائے کا پرچار۔